اللہ الرحمن الرحیم سواء کان منہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر۔ الاسناد، اسناد کی تین قسمیں ہیں پہلے، اور نقشہ دیکھنا، حقیقت عقلیہ، مجاز عقلی، لا حقیقت والا مجاز۔ یہ اسناد کی تین قسمیں ہیں۔ جو حقیقت عقلیہ ہے اس کی پھر کہ وہ جو واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہے، اور وہ جو دونوں کے مطابق نہیں، اور درمیان میں فقط اعتقاد کے مطابق، فقط واقع کے مطابق نہ، اعتقاد کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں، یا فقط واقع کے مطابق ہے اور اعتقاد کے مطابق نہیں۔ یہ چار قسمیں آگے آ رہی ہیں۔ مجاز عقلی، یہ تین قسم ہے، حقیقتان، لغویتان، مجازان، مختلفان۔ مختلفان کی پھر دو قسمیں ہیں، مسند حقیقت مسند لے، اور مسند لے حقیقت مسند مجاز۔ قرینہ مجاز عقلی کے قرینے دو ہیں مجاز، کیونکہ مجاز بغیر قرینے کے سمجھ نہیں آتا، تو قرینہ مجاز عقلی کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ دو ہیں، لفظیہ اور لفظیہ تو واضح ہے، معنویہ پھر استحالہ، اس کے دو قسمیں، عقلاً اور تے دوسرا ہے صورت الکلام، صدور الکلام، کلام صادر ہوئی ہے کس سے؟ مواحد سے، سمجھے؟ وہ آگے جملہ ایک ہی ہوگا، انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے یہ سبزے اگائے۔ اگر مواحد بولے اب یہ مجاز عقلی ہے، اور اگر کافر بولے تو اب یہ حقیقت عقلی اور کفر ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، صرف عقیدے کی وجہ سے فرق ہوگا۔ جی آگے آئے گی ذات اس کی۔ جی تے مجاز ہے عقلی کی حقیقت کی معرفت، ظاہرہ بھی ہے اور خفیہ بھی ہے۔ ہن پر ثم الاسناد، اچھا جی، اسناد اور بیان حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی کا۔ اسناد مطلقاً، اسناد انشائی ہو یا اسناد اخباری ہو، بعض اسناد حقیقت عقلیہ ہیں، اگلے صفحے تھے، اور بعض اسناد مجاز عقلی ہیں۔ کیا کہ جی اسناد مطلقاً برابر ہے کہ انشائی ہو یا اخباری ہو، بعض اسناد حقیقت عقلیہ ہیں اور بعض اسناد مجاز عقلی ہیں۔ آگے سمجھے؟ اچھا جی، مطلقاً کی اس تعمیم کی وجہ سے، چونکہ اسناد کی دو قسمیں بنانی تھی کہ اسناد انشائی بھی ہو، یا نا اسناد برابر ہے کہ وہ انشائی ہو یا، اس تعمیم کی وجہ سے مصنف انہو نہیں لائے بلکہ الاسناد دو، اگرچہ محل کس کا ہے؟ ضمیر کا ہے، کیونکہ پہلے شے کا ذکر ہو دوبارہ ضمیر لائی جاتی ہے۔ جی وجہ تاکہ اگر ضمیر ہوتی تو وہم ہوتا کہ یہ لوٹتی ہے پہلے اسناد کی طرف، تو وہ تو کیا تھا وہاں جو شروع کیا وہ کیا کہا تھا؟ اسناد احوال، اسناد خبری کے احوال۔ پھر سوال ہے کہ سند استخدام بھی تو ہو سکتی ہے کہ ضمیر لائیں، اور جب اسناد کا ذکر تھا تو اسناد خبری ہے، جب ضمیر لائیں تو مراد مطلق اسناد ہے۔ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن استخدام ہے تو کیا ہے؟ خلاف اصل۔ اصل تو یہ ہے کہ ہر چیز کی وضاحت ہونی چاہیے۔ جی باقی سوال ہے کہ اب بھی تو پھر پہلا ہی مراد ہے، کیونکہ الاسناد معرفہ ہے، تو معرفے کو معرفہ کر کے لٹائیں تو پھر ان کا قول معرفہ جب لٹایا جائے معرفہ کر کے تو ثانی، اس کا جواب ہے کہ یہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ مقید ہے کہ جب ثانی مغایرت کے قرینے سے، تو تب دوسرا پہلے کا
تو یہاں کرینہ موجود ہے کہ یہاں عام مراد ہے جی. سنیں ہی انشائین کی سوال ہے نہ سوال نہیں کہ یہ بات تو تقاضا کرتی ہے کہ حقیقت عقلی اور آگے آ رہا ہے مجاز عقلی یہ دونوں مختص ہیں کس کے ساتھ اسناد تام کے ساتھ. کیوں کہ یہ مختص ہے کس کے ساتھ نہ اس لیے کہ باوجہ انشاء اور اخبار یہ دونوں مختص ہیں کس کے ساتھ. تو جب اسناد جو ہے نا وہ یا انشائی ہوگا یا اخباری ہوگا تو مطلب ہوا کہ یہ مجاز عقلی اور حقیقت عقلی کس میں ہوں گے ناقص میں نہیں ہو سکتے. حالانکہ سوال یہ ہے یہ دونوں جس طرح اسناد تام میں جاری ہوتے ہیں اسناد ناقص میں بھی جیسا کہ مصدر کا اسناد کس کی طرف مثلا آج آبانی ضرب و زیدن یہ جو ضرب و زیدن ہے یہ حقیقت عقلیہ ہے کیونکہ زید نے ہی مارا ہے. اور آج آبانی جرج النہر میں مجاز عقلی ہے کیونکہ نہر نہیں جاری ہے بلکہ تو جاری ہونے کی نسبت نہر کی طرف کرنا یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے. آج آبانی انبات اللہ البقلا یہ انبات اللہ البقلا یہ حقیقت عقلیہ ہے کیونکہ حقیقت تو اللہ ہی کو آتا ہے ہر چیز کو. اور آج آبانی انبات الربیع اس میں جو ہے نا انبات ربی نے اگایا ہے یہ کیا ہے مجاز عقلی. تو جواب یہ ہے کہ مراد اسناد انشائی اور خبری سے وہ اسناد ہے جو کس میں ہے برابر ہے کہ ہو وہ ناقص ہو یہ ہے جی. اور سمجھے ہی اچھا جی حقیقت اور حقیقت عقلیہ کی شے حقیقت عقلیہ امتحان کرا جائے مسئلہ سمجھو. جان اس بات کو کہ حقیقت اور مجاز یہ دونوں دو قسم ہیں ایک عقلی اور ایک یعنی حقیقت عقلی تے مجاز عقلی تے حقیقت. فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ اسناد اس کی طرف کہ وہ فعل یا شبہ فعل اسی کے لیے ہے یا اس کے غیر کی طرف کہ جس کے لیے وہ ہے. اگر یہ بات مدرک بالعقل ہے لغت کے دخل کے بغیر صرف عقل یہ بات سمجھتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فہوا سمجھائیے ہاں کہ بھئی یہ جو فعل کی نسبت ہے فاعل کی طرف یہ نسبت اسی کی طرف ہے کہ جس کا یہ فعل ہے یا اس کے غیر کی طرف ہے. یہ بات کون سمجھے عقل سمجھے لغت کو دخل نہ ہو اس کو کہتے ہیں اگر اسی کی طرف نسبت ہے جس کا یہ فعل ہے تو اور مجاز عقلی. جیسے کون دیکھ انبت اللہ البقلا کی اب انبات کی جو نسبت ہے یہ اس ذات کی طرف ہے جس ذات کی یہ صفت ہے کہ ہر شے کو گاتا کون ہے تو یہ عقل سمجھ رہی ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے اور انبت الربیع البقلا اس سے بھی عقل سمجھ رہی ہے مسلمان کی کیونکہ یہ کوئی لغوی معنی نہیں ہے. لغوی ہوتا تو پھر کوئی بھی کافر یہ عقیدہ نہ رکھتا کہ یہ موسم بہار نے ہوا ہے. تو جو داہری ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو چیزیں خود ہو رہی ہیں موسموں سے ہو رہی ہیں جی. تو اب انبت الربیع البقلا سے بھی یہ مجاز عقلی ہے کون سمجھ رہی ہے عقل سمجھ رہی ہے جی کیونکہ نہیں شک ہونا اسناد کا اول میں ما ہوا لہو کی طرف اور ما ہوا لہو وضاحت آ رہی ہے اور ثانی میں غیر ما ہوا لہو کی طرف یہ ان سے ہے کہ عقل مدرک ادراک کرتی ہے لغت سے نہیں پتہ چلتا. لغت تو جملے ٹھیک ہیں انبت کا معنی اگانا ربیع کا معنی موسم بہار البقل میں نے ینگوریا تو اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی یہ تو لغت تو بالکل سمجھ آ رہی ہے جی یہ سمجھ گئے اے شاباش سے دون اللغت اس لیے کہ یہ اسناد ان سے ہے کہ متحقق ہے کس میں
नफ्स तकल्लुम में تعبیر سے پہلے ہمیں پتہ ہے ہر شے کا خالق अल्लाह है اور کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ انبت اللہ बाकदा یہ حقیقت ہے اور अम्बत रबीउल बाकला یہ مجاز ہے. چونکہ ہم پہلے مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ بات سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ مانا کہ ایسے ہے جی. سمجھ گئے؟ اچھا جی. تے برخلاف حقیقت लुग़वी और मजाज लुग़वी के کیونکہ ہونا اسناد کا مستعمل اپنے محل میں جی یہ کیا ہوگا हकीकत लुग़वी اور یا ہونا اسناد کا متجاوز اپنے محل سے محض پہچانا جاتا کس کے ساتھ के वज़न لغت کے اعتبار سے جی. اسی لیے ہو گیا انبت الربیع البقلا. مواحد بولے گا تو یہ کیا ہوگا دہریہ بولے گا تو कब होगा کیوں دونوں کے عقل کے عمل کے تفاوت کی وجہ سے अच्छा से باوجود ایک اتحاد وضع لغوی اندامہ لغوی معنی تو ایک ہے जी لیکن فرق کیوں پڑا ہے وہ اعتقاد کی وجہ سے جی. وہ سمجھے ہی؟ اچھا جی. حقیقت लिया عقلیہ متول کے اندر فرمایا ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا حقیقت مجاز عقلی یین کی بحث کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا کس میں इल्मुल बयान में اس بحث کو تو علم بیان میں بیان کرنا چاہیے تھا جیسا کہ سکاکی کی مفتاح العلوم میں اسی طرح ہے جی. یہ سنا جی. تو یہ مفتاح کی تلخیص ہے نا تو تلخیص اصل کے مطابق ہونی چاہیے تھی جی. اس کے مخالف ہے. اور اسی طرح وہ جو اس کے تابع ہیں مفتاح العلوم کے ہم کہتے ہیں دھیان کریں جب تحقیق ضام کیا گیا اس بات کا کہ یہ مسئلہ داخل ہے کس میں इल्मुल मानी की तारीफ में ना कि इल्मुल बयान है گویا کہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ ان احوال سے ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں. तारीफ में है او علم معنی کی जी وہ تو دیکھنے ایک منٹ وہ جو تعریف کتنے جے کہڑے صفحے تے وہ بلا جے وہ میرے وہ یارو او صفحہ نمبر 3 जी کہ علم معنی علم ہے پہنچ گئے. علم معنی ایسا علم ہے پہچانے جاتے اس علم کے ساتھ لفظ عربی کے अहवाल है وہ احوال کے جن کے سبب سے لفظ عربی مطابق ہو جاتا ہے کس کے अहवाल है تو یہ بھی ان احوال میں سے ہیں. یہ احوال بھی उन अहवाल में से انہی احوال میں سے ہیں. سنیں ہی जी گویا کہ یہ مبنی اس بات پر کہ یہ بھی احوال मज़कूरा में फिर तारीफ से ہوں جڑے پڑھائے نے جو تو پھیرا تو آیا جو دیکھا جاتا جیسا کہ وہاں تاکید تجرید لیکن کہتے ہیں اس میں نظر ہے. علم معنی جو ہے نا محض باس کرتا ہے احوال مذکورہ سے اس حیثیت سے کہ وہ احوال مطابق ہو جائے ان احوال کے سبب سے لفظ کس کے अहवाल के है اور ظاہر یہ ہے کہ بعض فی الحقیقت والمجاز عقلیین اس حیثیت سے تو نہیں ہے تو نہ ہوگی داخل کس میں इल्मुल मानी में وگرنہ پھر حقیقت اور مجاز لغویان جو ہیں وہ کس کے حوال سے بننے چاہیے दिलाए और हुस्न के हवाले حالانکہ وہ نہیں بنائے ہیں جی. شاباش ہے جی. پھر اسناد مطلقاً برابر ہے کہ ہو انشائی یا اخباری. بعض اسناد حقیقت عقلیہ ہے. او شابہ جی اسناد مطلقاً برابر ہے کہ وہ انشائی یا اخباری بعض اسناد سے حقیقت عقلیہ ہے ولم یکن اما حقیقت و اما مجاز لأن بعض الاسناد عنده ليس بحقیقت ولا مجاز. سوال ہے کہ علامہ نے 2 قسمیں بیان کرنی تھیں جی تو جو مشہور طریقہ ہے وہ کیوں نہیں اپنایا کہ بھئی ثم الاسناد اما حقیقت عقلیت و اما مجاز عقلی یہ کیوں نہیں اپنایا. یہ کو کہا کہ من ہو بعض اس میں سے یہ ہے بعض اس میں سے. ہاں جی کیا کیا جی سوال ہے کہ مصنف نے تقسیم میں مشہور طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا کہ یوں کہتے ہیں کہ ثم الاسناد اما حقیقت نقلیت کہ اسناد جو ہے یا وہ حقیقت عقلی ہے یا مجاز عقلی ہے یوں کیوں کہا ہے کہ اسناد بعض اس میں سے. مجاز نقلی اس کا جواب دیا ہے علامہ نے
کہ مصنف نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ بعض اسناد ایسے ہیں جو مصنف کے نزدیک علامہ کون علامہ قزوینی ان کے نزدیک بعض اسناد ایسے ہیں جو نہ حقیقت عقلیہ اور نہ مجاز ہے اور پچھلے سمے نہیں پڑھا تویز دے وچکار لکھا لا حقیقت ولا مجاز نو پیچھا او بیوشڑ منہ تو چنی لا سمجھے ہی تو اس لیے یہ اگر یوں کہتے ہیں اما تو پھر تو کیا ہو جانا تھا حسر ہونا تھا نا کہ اسناد خام خواہ یا حقیقت عقلی ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے بعض حقیقت عقلی ہے اور بعض مجاز عقلی اور بعض دونوں نہیں ہے اس لیے من ہو سے تعبیر کی ہے کیا جی مصنف شارح صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مصنف نے اس لیے یوں نہیں کہا کیونکہ اور سجن کا بھی دھیان رکھیں مصنف کے نزدیک بعض میں کہ سجن کا بھی دھیان رکھیں اچھا ٹھیک ہے جی مصنف کے نزدیک بعض اسناد نہ حقیقت ہیں اور نہ مجاز ہیں اچھا جی قولنا الحیوان جسم اور سمجھے ہی کہ بھئی یہ اس لیے کہا اب اس کی مثال دیتے ہیں قولنا الحیوان جسم والانسان حیوان بس مصنف کے نزدیک حقیقت عقلی اور مجاز عقلی تب ہوں گے جب خبر جو ہے نا مسند جی فعل ہو یا شبہ فعل ہو تب یہ بنتے ہیں اگر مسند جامد ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں نہ حقیقت عقلی ہے نہ مجاز عقلی ہے کیا کہ جی مصنف کے نزدیک حقیقت عقلی مجاز عقلی تب ہوتے ہیں جب مسند جو ہے نا مسند وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو فعل ہو یا شبہ فعل ہو اگر جامد ہو تو یہ نہیں ہے اور ویکھے نا تھلے ویکھے عورتی لین واہ یا یعنی حقیقت عقلیہ فعل کا اسناد یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف سمجھ آ گئی جی فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو معنی فعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل وہ تک آ رہا ہے سبق وکھرا ہے گل سمجھا پہ اسی طرح اگلے پاسے دیکھ کہ جڑا ہے نا وہ مجاز عقلی سنے ہی واہ ہوا اسناد ہو اے اسناد فعل او معنی ہو الا ملابس لہو اہل الفعل یہ مطلب ہے تو لہذا جہاں جو مسند ہے وہ جامد ہے تو مصنف کے نزدیک نہ حقیقت عقلی ہے نہ مجاز عقلی نہ حقیقت عقلیہ ہے نہ مجاز عقلی ہے اس لیے کیا کہا ہے من ہوگا ہن سمجھ گئے ہو چلو جی اور نہیں کہا یعنی اگر کہتے نا کلمہ اما نہ کہ من ہو تو فائدہ دیتا کس کا کے حصر کا قسمین میں میری مراد اس لیے کہ وضع تقسیم کس کے لیے ہوتی ہے بے اقسام کے ضبط کے لیے ہوتی ہے تو بس یہ منع کرتا ہے خالی ہونے کو باوجود ایک بھی پھر کوئی فرد باہر نہیں نکلے گا سنا جنہیں کہانی سنی کنڈی مار دیو پھر باوجود ہے کہ بعض اسناد مصنف کے نزدیک نہ اس لیے میں نے کہا اور نہیں کہا مصنف رحمہ اللہ نے اما حقیقت و اما مجاز اس لیے کہ بعض اسناد مصنف کے نزدیک نہیں ہے حقیقت اور نہیں ہے مجاز جیسے ہمارا قول الحیوان جسم اور الانسان حیوان تلے کے لکھا یعنی جب نہ ہو مسند جب نہ فعل ہو نہ فعل کا معنی ہو بلکہ جامد ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے او بے خود اندہو کی بہرحال سکاکی کے نزدیک اسناد بند ہے کس میں بس تیسری قسم کوئی نہیں ہے اسی لیے تو فرمایا ہے انہوں نے وہ سکاکی کی عبارت یہ ہے الحقیقت ہے یا اسناد و شیئن اسناد و اسناد الشیء بھی شے کا اسناد انہوں نے فعل یا معنی فعل کا اسناد نہیں کہا بلکہ تو شے میں جامد بھی آیا کہ نہیں آیا اسناد الشیء الی ما هو له عند المتکلم فی الذہن وہ تو ساری بار داری لگی اور مجاز کیا ہے اسناد الشیء الی
بتاول وہ تعویل کرنی ہوتی ہے. اور شے عام ہے کہ وہ کیا ہو, یا منع فعل ہو یا خبر جامد ہو یا مشتق ہو. سارے سب اس میں آ گئے نہیں. اگے جی من کرو. اور نہیں کہا مصنف نے اما حقیقت مصنف نے اس لیے کہ بعض اسناد مصنف کے نزدیک نہ حقیقت ہیں اور نہ مجاز, جیسا کہ ہمارا قول الحیوان جسم اور الانسان حیوان. جی وجعل الحقیقت اب دیکھو نا تلخیص اسی کی ہے, لیکن مسائل میں اختلاف ہے. مسائل میں کہا تھا نہیں پیچھے کہ میں کوشش کروں گا کچھ وہ چیزیں جو اس میں نہیں ہیں, اور جو جہاں جوڑ شول ہے میں رسیاں کساں گا. جی وجعل الحقيقة والمجاز صفة الإسناد دون الكلام لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد. بس اچھا جی. مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے اسناد, بعض اسناد حقیقت عقلیہ ہے, بعض اسناد مجاز عقلی ہے. تو سوال ہے اس کا جواب کہ بھئی مصنف نے بنایا ہے حقیقت اور مجاز کو کس کی صفت, کہانی بعض ان میں سے کلام کی نہیں بنایا, تو مفتاح العلوم میں تو کلام کی صفت ہے. تو یہ جو تلخیص ہے وہ اصل کے مخالف کیوں ہے, تو اس کی دلیل جواب دینا اور دلیل دینی. کیا کیا جی سوال ہے کہ اس مفتاح العلوم میں سکاکی نے تو اس حقیقت اور مجاز کو وہ حقیقت عقلیت مجاز عقلی یہ کلام کی صفت بنائے, بنایا, مصنف نے اسناد کی کیوں بنائی ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ کلام کا متصف ہونا ان دونوں کے ساتھ وہ اس لیے ہے کہ کلام مشتمل ہوتی ہے اسناد پر. اصل میں یہ اسناد کی صفتیں ہیں, جی اصل میں یہ اسناد کی صفت. تو کلام چونکہ اسناد پر مشتمل ہے تو مجازن کہہ دیتے ہیں کہ کلام حقیقت عقلیہ اور کلام مجاز, حالانکہ اسناد کیا یہ وجہ ہے. کیا کہ جی تو سکاکی نے کلام سکاکی نے اعتبار کیا ہے مشتمل کا, جی اور علامہ نے اعتبار کیا مشتمل کا. کس کا؟ اسناد کا. ہاں جی شارح صاحب نے جواب دیا کہ اس کلام کا اتصاف حقیقت جواب یہ ہے کہ دونوں سے متصف ہے, لیکن جہتے مختلف ہیں. نہیں کہ اسناد متصف ہے اس کے ساتھ حقیقتاً, اور کلام متصف ہے اسناد کے واسطے سے. سمجھے ہی؟ او شاباش او جعل. خلاصہ یہ ہے کہ مصنف نے نا خلاصہ یہ ہے کہ متصف بالحقیقت فی الواقع وہ ہے کہ تسلط کیا اس پر تصرف عقلی, اور وہ کون ہے؟ اسناد ہے. اور اتصاف کرنا متصف ہونا کلام کا دونوں کے ساتھ باعتبار اس چیز کے کہ مشتمل ہے اس پر. یعنی اسناد پس اتصاف کلام کا کس کے ساتھ؟ حقیقت اور مجاز اپنی ذہن کے ساتھ یہ بالطبع ہے کس کے لیے؟ عقلی کے اور وہ اسناد ہے. اور متصف ہونا اسناد کا بالرسالہ ہے. تو پس بنانا اسناد کو متصف بہما جیسا کہ کیا اس کو, یہ اتصاف کرنا اولا ہے کلام کے بنانے سے معلوم لہما جیسا کہ کیا اس کو اے شابہ سے, اور بنایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے حقیقت اور مجاز کو صفت اسناد کی نہ کہ کلام کی. اس لیے کہ سنیں اگر ہوئے نا جعل پھر بھی ٹھیک ہے, بنانا حقیقت اور مجاز کو صفت اسناد کی نہ کہ یہ بنانا کیوں ہے یا مصنف نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ کلام کا اتصاف دونوں کے ساتھ, دونوں کون؟ حقیقت مجاز محض وہ باعتبار اسناد کے ہے. اسناد کے شابہ جی. بنایا مصنف نے حقیقت اور مجاز کو اسناد کی صفت نہ کہ کلام کی, اس لیے کہ کلام کا متصف ہونا حقیقت اور مجاز کے ساتھ محض وہ اسناد کے اعتبار سے. شابہ جی. فأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. سوال ہے کہ حقیقت عقلیات مجاز عقلی یہ تو علم بیان کا مسئلہ ہے, علم معنی میں کیوں لائے ہیں؟ جی حقیقت اور مجاز عقلی یہ علم البیان کا مسئلہ ہے, علم المعانی میں کیوں لائے ہیں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دونوں
اسناد کے واسطے سے لفظ کے احوال ہیں، یہ دونوں اسناد کے واسطے سے لفظ کے احوال ہیں، اس لیے علم معنی میں داخل کی، کیونکہ لفظ کے جو احوال کی بات ہے وہ ساری علم معنی ہے جی۔ ہاں جی، کیا اس کہنے؟ کا جواب دیا کہ یہ حقیقت اور مجاز اسناد کے واسطے سے لفظ کے احوال سے ہیں، لہذا علم المعانی میں داخل ہوگا۔ اور دیکھو من حوال لفظ بنا پہ خلاصہ استوجی مذکور کا لے اراد الحقیقت والمجاز یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے کون حقیقت عقلیہ تا ان دونوں کے لیے تعلق ہے کس کے ساتھ؟ علم معنی کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں تقاضا کرتا ہے ان دونوں کا حال۔ سنیں حال کتنے ہوں ہے مطلب ہے جی۔ اور وارد ہے اس پر یہ کہ اس حیثیت کی رعایت نہیں واجب کرتی عقلیین کو خاص کرنے کا لانے کے ساتھ کس میں؟ باوجہ شامل ہونے ان کے کس کے لیے؟ اور کنایا کو بھی، حالانکہ وہ تو آگے بیان ہوں گے جی۔ جواب دیا گیا کہ حقیقت عقلیہ مثلاً ایک قسم ہے کس سے؟ تو پس جب کہ ہے اسناد کس کے حوالے سے تو ہوگا وہ قسم ہے وہ بھی اے مطلب ہے اس کی طرف نظر کی مصنف نے تو اس کو یہاں لے آئے ہیں، اور لغویان وہ دونوں نہ کہ لفظ کے، اسی طرح کنایا بھی، تو لہذا اس کو وہاں بیان کریں گے کس میں؟ علم بیان میں۔ یہ ہے فرق کا مدار، سنیں اے شاباش سے۔ اور لائے ہیں مصنف رحمہ اللہ ان دونوں کو، کس کو؟ علم معانی میں، اس لیے کہ وہ دونوں کون؟ حقیقت عقلیہ لفظ کے احوال سے ہیں، لیکن کس طرح؟ تو پس داخل ہو گئے دونوں علم معنی میں۔ ہاں جی، اور لائے ہیں مصنف رحمہ اللہ ان دونوں کو علم المعانی میں، اس لیے کہ وہ دونوں لفظ کے احوال سے ہیں، بس داخل ہو گئے علم المعانی میں۔